لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام إنا للقائم غیبتان. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، مسلسل ان مجالس عزا میں آپ شرکت فرما رہے ہیں اور اس سلسلے کا یہ جو تیسرا مرحلہ ہے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کے لیے حقیر حاضر ہوا ہے، اور جس موضوع کے تحت مجھے اپنی بات آپ کے درمیان پیش کرنی ہے وہ موضوع بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ موضوع ہے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ وہ غیبت ہے کہ جس کی گفتگو ہمیں عرض کرنی ہے اور جس کے بارے میں ہماری نہ صرف یہ کہ معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے بلکہ اس غیبت کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ غیبت ہے کہ جسے اللہ نے اپنے تمام نمائندوں کے لیے قرار دیا ہے. جتنے بھی حجج پروردگار اس کائنات میں آئے ان سب کو پروردگار نے غیبت کے کسی نہ کسی مرحلے میں قرار دیا اور یہ غیبت سب کے لیے رہی. بس ایک فرق ہے کہ آخری امام کی غیبت بقیہ تمام نمائندگان پروردگار کی بنسبت مکمل غیبت ہے، اور جو غیبت بقیہ کو اللہ نے عطا کی ہے وہ تقریباً نصف تک پہنچتی ہے، یا کبھی کبھی نصف سے کم ہے، کبھی نصف سے زیادہ ہے. لیکن ائمہ اطہار کو اللہ نے جو غیبت عطا کی ہے بقیہ نمائندوں کے درمیان وہ تقریباً آدھی یعنی نصف تک ہے. اور یہ گفتگو میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں جو اختیارات اللہ نے ائمہ اطہار کو عطا فرمائے ہیں وہ بدرجہ اتم ہمارے آخری امام کے پاس موجود ہیں. اختیارات سب کے پاس تھے لیکن استعمال کرنا ہے آخری امام کو، اور اسی اختیار کی بنا پر اس کائنات میں امامت کا رتبہ بقیہ تمام افراد سے، بقیہ تمام شخصیتوں سے، حتیٰ ان افراد سے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے کر نبی قرار پاتے ہوئے آئے ان سے بھی افضل اور بالا ہے.
مقابلہ نہیں ہے ان افراد سے کہ جن افراد کو اللہ نے نبوت دی ہے۔ امامت وہ منصب ہے کہ جو بقیہ تمام منصبوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اس منصب کی بنا پر جو اختیار اس کائنات میں ائمہ اطہار اور آخری امام کے پاس ہے وہ سب سے منفرد ہے، سب سے الگ ہے، اور مقابلہ بقیہ سے نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، شاید یہ لفظ آپ کے لیے نیا لگ رہا ہو کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام معصومین کو اللہ نے غیبت دی ہے۔ غیبت جس معنی میں روایتوں میں استعمال کیا گیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور چونکہ اس لفظ غیبت کی طرف ہمارے ذہن متوجہ نہیں ہوتے، اس بنا پر ہم بہت سے شبہات میں پڑنے لگ جاتے ہیں۔ ایک جو اہم مسئلہ غیبت کا ہے اس کو سمجھنے کے لیے لفظ ظہور کو سمجھنا ہوگا۔ ظہور کہتے ہیں کسی کا سامنے آ جانا، کہ جس کو آپ اپنی زبان میں، اردو زبان میں ظاہر ہونا بھی کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہونا اور ظہور الگ الگ ہے۔ ظاہر ہونا اور ہے، ظہور الگ چیز ہے۔ ظاہر ہونے کے موقع پر دو چیزیں ایک دوسرے سے مثلا چھپی ہوئی تھیں اور اب ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو گئی۔ مثال کے طور پر آپ کسی اور شہر میں ہیں اور کوئی اور مرد مومن ہے جو کسی دوسری جگہ پر دوسرے شہر میں ہے، یہ دونوں جب آمنے سامنے آ جائیں گے کہا جائے گا کہ یہ اس کے لیے ظاہر ہو گئے، وہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا۔ لیکن جب لفظ ظہور استعمال ہوتا ہے یہ ظاہر سے الگ ہے۔ ظاہر میں دونوں ایک دوسرے سے غائب ہوتے ہیں اور پھر سامنے آ جائیں تو ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ ظہور کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایک ہے کہ جو دوسرے کے لیے غائب ہے، لیکن وہ پہلا دوسرے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی غائب کے مرحلے میں ہو، یعنی یہ دونوں اگر ایک دوسرے کے لیے غائب ہیں تو پھر سامنے آ جانے کی بنا پر ظاہر ہوں گے، لیکن دو میں سے ایک غائب ہے اور دوسرے کے لیے غائب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں لفظ ظہور استعمال ہوتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ یہ غیبت کہ جو ظہور سے پہلے کی کیفیت ہے، اس غیبت کے جو اردو میں معنی ہمارے ذہنوں میں منتقل ہوتے ہیں وہ وہی معنی ہے کہ جو ظاہر کے مقابل میں آتا ہے۔ ظاہر یعنی دونوں ایک دوسرے سے غائب ہیں، نہیں، ظاہر کے مقابل آنے والے معنی کے لیے غیبت لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے، بلکہ روایات کی دنیا میں ظہور کو استعمال کیا گیا ہے جو ظاہر سے الگ لفظ ہے، اور اب اس کے مقابل جو غیبت آئے گی اس غیبت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں پر تو پردہ ہے، ان کے لیے تو سامنے والی شخصیت نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن سامنے والی شخصیت کے لیے یہ دنیا اوجھل نہیں ہے، ان کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کے دور میں ہمارے لیے تو اور آسان مسئلہ ہے۔ آپ مثال کے طور پر اگر غور کریں، البتہ یہ مادیات کی مثال ہے کہ جو صرف سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے، ہم اس وقت ہال میں موجود ہیں، ہال میں سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے، اور اس سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا آپریٹر ہے کہ جو بیٹھ کر سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو منظر دیکھنے والا انسان ہے وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہے، لیکن ہم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری دنیا کی ظاہری مثال ہے، لیکن حقیقی طور پر اگر دیکھیے تو اس سی سی ٹی وی کا جو نظام بنایا ہے وہ انسان نے بنایا ہے۔ اسی بنا پر اس میں بہت سی کمیاں ہیں۔ ان کمیوں میں ایک کمی یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کا اپنا ایک رینج ہے، اس سے آگے بڑھ کر آپ اگر چاہیے تو پھر اس کی نگاہیں اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر اس کی اپنی محدودیت ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور کہیں اور بیٹھ کر اسے سن بھی پائے، اس لیے کہ سی سی ٹی وی ہمیشہ آواز کو بھی منتقل کرنے کا کام نہیں کرتا ہے۔ یا ایک تیسرا مسئلہ ہوتا ہے سی سی ٹی وی کے ساتھ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہت ساری ایسی طاقتوں کی، قوتوں کی ضرورت ہے کہ جو قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں تب اس بنا پر یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کام کر رہا ہوگا، کہ جن میں سے ایک وائر کا ہونا ہے،
جن میں سے ایک الیکٹرسٹی کا پایا جانا ہے، جن میں سے ایک مثلاً وائی فائی کا بھی پایا جانا ہے، اس قسم کی بہت سی شرطیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کمزور پڑ جائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص تو موجود ہے لیکن وہ ہم کو نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ مثال کے طور کے وہ لائٹ چلی گئی، وہ ہے لیکن ہمیں نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں اور بیٹھا ہوا انسان ہے کہ جو وائی فائی کے ذریعے سے یہاں کا منظر دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے یہاں کا وائی فائی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور اس کے پاس بھی وائی فائی ہونا چاہیے۔ یہ ساری مشکلات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انسان نے اس سسٹم کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس شخصیت کو انسانوں کے لیے ناظر قرار دیا ہے، یہ ناظر کیا ہے، یہ بحث آئے گی انشاءاللہ عرض کروں گا، جس ذات کو انسانوں کے لیے ناظر بنایا ہے، اس ذات کو پروردگار نے مکمل اختیار دیا ہے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ ہم زبان سے کہیں تب آپ سن سکتے ہیں، لیکن وہ ذات کے جسے اللہ نے ناظر بنایا ہے، لفظ زبان پر آتا نہیں ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ لفظیں بدل کر کہہ دوں کہ ہمارے ذہنوں میں آنے والی فکریں زبان تک بعد میں پہنچتی ہیں، اللہ کی طرف سے معین شدہ امام تک پہلے پہنچتی ہیں، اور اسی بنا پر ان کی ذات غیبت میں ہونے کے باوجود ہمارے لیے مکمل طور پر نظر رکھنے والی ذات ہے، اور وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ ہماری فکروں پر بھی ان کا مکمل اختیار ہے۔ شاید آپ اس زاویے سے اگر محسوس کریں تو امام معصوم کی جو غیبت ہے، وہ غیبت سارے اماموں کے پاس موجود تھی، اور آج بھی وہ غیبت موجود ہے۔ میں یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہوں، میں واضح کر دوں، اس لیے کہ پہلی گفتگو ہے، شاید آپ کے ذہن اعتراض کی طرف نہ چلے جائیں، لہٰذا پہلے میں واضح کر دوں۔ آج جس بات کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آخر اس غیبت میں ہونے کی بنا پر ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ امام معصوم تو وہ ہونا چاہیے کہ جن کی ذات سے انسان فائدہ حاصل کرے۔ اگر فائدہ مل رہا ہے تب یہ کہا جائے گا کہ امام معصوم کی ذات انسان کے لیے مفید ہے، لیکن اگر امام کی ذات تک ہم نہیں پہنچ سکتے، مثال کے طور کے پر ہمیں اپنے بچے کا علاج کرانے کے لیے رقم چاہیے ہے، ہم امام تک تو نہیں جا سکتے ہیں کہ مولا مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، مجھے دے دیجئے۔ مولا سے ہم نہیں لے سکتے، معاذ اللہ نہیں لے پائے تو اب یہ تصور پیدا ہوا کہ پھر امام کے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ البتہ اسے شبہ ہے، جواب کی طرف ابھی لے کے آؤں گا۔ مثال کے طور کے پر میرے پاس گھر نہیں ہے، اگر ایک دوست ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ مجھے گھر چاہیے، وہ انتظام کر دیتا ہے، لیکن امام معصوم تک تو ہم نہیں جا کے کہہ سکتے کہ مجھے گھر چاہیے ہے، تو پھر امام کے وجود کا میرے لیے فائدہ کیا ہے؟ یا مثال کے طور پر کوئی شرعی مسئلہ آ گیا، آج کے دور میں آپ سب کے پاس موبائل موجود ہے، آپ نے موبائل کے اوپر فون لگایا، کسی بھی شخصیت سے مسئلہ دریافت کر لیا، ایک عام انسان سے اتنا فائدہ ہمیں مل جاتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل مل گیا، لیکن امام معصوم کا تو فون نمبر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کی ذات کا معاذ اللہ ہمارے لیے فائدہ کیا سامنے آیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ جس کے جواب کی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا ہے، لیکن اس سوال کو سمجھنے سے پہلے یا اس کے جواب کو پیش کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ غیبت کے جس کے لیے روایتوں نے کہا کہ للقائم غیبتان، آخری امام کے لیے 2 غیبتیں، میں نے روایت ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آخری امام کے لیے 2 غیبتیں ہیں، احداہما اطول، جن میں سے ایک وہ ہے جو زیادہ طویل ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسری وہ ہے کہ جو مختصر سی ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کی یا پرسوں کی گفتگو میں بات آئے گی، لیکن آج جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے آیا ہوں اس پر آپ کی توجہ رہے۔ معصومین میں سب کے پاس غیبت ہے، آخری امام کے پاس جو غیبت ہے وہ اس غیبت کے دور میں مکمل شکل میں ہے، لیکن بقیہ معصومین کے پاس جو غیبت ہے وہ تقریباً نصف کی حد تک ہے۔ کیوں میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اصل لفظ جو استعمال ہوتا ہے الغائب، یہ الغائب من الناظرین، یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ ذات پروردگار انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے،
لیکن یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کو اللہ نے اس روئے زمین پر اپنے چنندہ بندوں کو عطا کیا ہے. یہ صفت پروردگار کہ اللہ رب العزت نگاہوں سے غائب ہے، یہ اللہ نے اپنے نمائندوں کو دیا ہے. اور اسی لیے جب معصومین نے اہل بیت اطہار کا تعارف کرایا ہے تو آخری امام کی غیبت کو تشبیہ دی ہے ذات پروردگار کی غیبت سے. اسی لیے آخری امام کے القاب میں سے ایک لقب الغیبۃ الالہیہ ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ خدا نے غیبت دی ہے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. الغیبۃ الالہیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے ذات پروردگار انسانوں سے پوشیدہ ہونے کے باوجود انسانوں کے لیے مکمل اختیار رکھنے والی ذات ہے، اسی طرح سے آخری امام کو بھی اللہ رب العزت نے اس صفت کا مظہر بنایا ہے. اہل بیت اطہار کو اللہ رب العزت نے اپنی صفتوں کا مظہر بنایا ہے. اللہ رحیم ہے، دیکھ لیجئے اہل بیت اطہار کے رحم کو. اللہ کریم ہے، دیکھ لیجئے اہل بیت اطہار کے کرم کو. اللہ خالق ہے، دیکھ لیجئے آپ اہل بیت اطہار کے اس اختیار کو جو انسانی خلقت سے متعلق ہے. اللہ رازق ہے، دیکھ لیجئے آپ اہل بیت اطہار کو کہ رزق پروردگار کو پہنچانے کے لیے واسطہ فیض پروردگار ہیں. تو جتنی صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں ان تمام صفتوں کا مظہر اہل بیت اطہار کو اللہ نے بنایا ہے. اور انہی میں سے ایک صفت ہے اللہ کی الغائب من الناظرین یا عن النظر، کہ اللہ رب العزت نگاہوں سے اوجھل ہے. یہ صفت اللہ نے سارے معصومین کو دی ہے بلا استثناء. انبیاء کرام کے پاس محدود شکل میں ہے، لیکن ائمہ اطہار اور ہمارے پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے پاس اللہ رب العزت نے اس صفت کو قرار دیا ہے. اور یہ سارے معصومین اس صفت پروردگار کا مظہر ہیں. کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ اللہ جو نگاہوں سے غائب ہے اس کی 5 وضاحتیں ہیں کہ جن کو مکمل طور کے اوپر تو نہیں پیش کر پاؤں گا، اس لیے کہ میرا موضوع دوسرا ہے، صرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرنا ہے. ان میں سے ایک اللہ کے غائب ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ ذات پروردگار لوگوں کی نگاہوں سے تو غائب ہے لیکن لوگ اللہ سے غائب نہیں ہیں. متوجہ ہیں؟ یعنی جس طرح سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا یہ ایک حصہ ہے اس نظر کا جو اللہ کے پاس ہے، کہ جس کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ لا تدرکہ الابصار، لوگ نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی ذات ہے کہ جو انسانوں پہ مکمل نظر رکھی ہے، اور یہی کیفیت اللہ رب العزت نے ائمہ اطہار کی قرار دی ہے. یہ غیبت کا ایک معنی. آپ اس وقت بامبے شہر میں ہیں، لیکن آپ اس بامبے میں ہونے کے باوجود جتنے ائمہ اطہار ہیں ان سب کی نگاہوں میں ہیں، وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر آپ مشکل آن پڑے کس کو پکارتی ہیں؟ سرکار امیر المومنین کو آواز دیتے ہی نہیں دیتے. یہ کیوں آواز دے رہے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے آپ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ناظر ہیں، بلکہ وہ سامع بھی ہیں، یعنی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدرک بھی ہیں. یعنی کس معنی میں ہیں؟ یعنی ہم جو آپ میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جب مشکل میں گھر جاتے ہیں تو مولا علی کو کیا آپ نے کہا؟ ہاں احسن، تو میں یہی کہلوانا چاہ رہا تھا. احسن، جزاکم اللہ. ہم ہمیشہ مولا کو پکارتے نہیں ہیں بلکہ اکثر اوقات مولا کو یاد کرتے ہیں. پکارنا زبان کا عمل ہے، یاد کرنا دل کا عمل ہے. امیر المؤمنین نہ صرف یہ کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہماری آواز سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کو درک بھی کر رہے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ زیادہ اہم ہے، اور یہی وہ غیبت پروردگار ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے سارے ائمہ اطہار کے پاس رکھا ہے.
مدینہ طیبہ میں امام موجود ہیں، یہ ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اصل اور حقیقی طور پر دنیا کے ہر گوشے پر ائمہ اطہار کی نظر ہے، اور یہ وہ صفت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے آخری امام کے لیے قرار دیا ہے۔ اصل بات میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس صفت کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہوں، اور اس کے باوجود جن کے بیچ میں ہے بس انہی کو نہ دیکھیں۔ میرے اس لفظ پہ غور کیجئے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اگر 50 لوگوں کے درمیان امام معصوم موجود ہیں تو 50 لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک پہلو ہوا، لیکن کیا امام بھی صرف ان 50 لوگوں ہی کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ادھر سے تو صرف 50 لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ادھر سے جب امام کی نظر اٹھتی ہے تو اب اس کائنات میں 50 نہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر امام کی نظر ہے۔ تو توجہ فرمائی، تو اب یہ دو پہلو ہو گئے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ کتنے لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا حصہ یہ کہ کتنے لوگوں کو امام دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو غیبت الہیہ پروردگار نے سارے ائمہ اطہار کو دی ہے، وہ نصف حد تک سب کے پاس ہے۔ یعنی مقصد کیا ہوا؟ یعنی ائمہ اطہار سب کو دیکھیں گے، لیکن امام کو کچھ لوگ ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ آخری امام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں پہلا اختیار دیا کہ ساری کائنات آپ کی نظر میں ہے، ساری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دوسرا حصہ کہ جو پہلی مثال میں ہم نے کہا تھا 50 لوگوں کے بیچ موجود ہیں، وہ 50 لوگ امام کو دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرا حصہ نہیں ہے۔ یعنی کیا مراد ہے؟ ہیں انہی لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، حتیٰ حج کے زمانے میں لوگوں کے درمیان حاضر ہونا، یہ ساری صفتیں امام کی موجود ہیں، لیکن امام کو امام کی حیثیت سے کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے، امام تک نظریں نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ اور اسی لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کو نہیں پتا میں مکمل طور کے اوپر آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں گا یا نہیں، لیکن بہرحال کوشش کروں گا۔ شخص اور شخصیت ہوتی ہے۔ مثلا یہ جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ ایک دوسرے کو شخصی طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن شخصیت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ مرد مومن میرے سامنے موجود ہیں، اچھی طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں کہ یہ انسان ہیں، سیاہ لباس بتا رہا ہے کہ یہ مرد مومن ہیں، یہ عزادار ہیں، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ امام بارگاہ میں ہیں، اس کے معنی ہے کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، لیکن یہ شخصیت نہیں ہے ان کی۔ شخصیت یہ ہے کہ یہ کتنے اللہ کے بندے ہیں، یہ کون ہیں، کس گھرانے سے متعلق ہیں، کہاں پر قیام ہے ان کا، کیا کیا امور انجام دیتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی مجھے نہیں پتا ہے۔ شخص واضح ہے، شخصیت واضح نہیں ہے، پرسنالٹی ہمارے لیے ان کی واضح نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام معصوم نگاہوں کے سامنے بہت سارے اوقات، حتیٰ جس زمانے میں اس روئے زمین پر یہ 11 ائمہ اطہار اور رسالت ماں و جناب سیدہ یہ 13 معصومین تھے، بہت سارے ایسے اوقات آئے کہ جن وقتوں میں سامنے والے نے آپ کو دیکھا تو ہے لیکن پہچانا نہیں ہے۔ یہ کیفیت آج ہمارے آخری امام کے لیے ہے کہ بہت سے افراد حج کے میدان میں دیکھتے ہیں، بہت سے افراد کربلا معلیٰ میں امام سے ملاقات کرتے ہیں، بہت سے افراد اپنے اپنے وطن میں ملاقات کرتے ہیں، لیکن امام کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں، اس طرح سے کہ یہ میرے زمانے کے امام ہیں، آج انہی کی بنا پر میں زندہ ہوں، اس حیثیت سے نہیں پہچان پائے۔ یہ ہے امام کی شخصیت کا لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونا، اور اسی معنی میں امام کی غیبت ہے۔ تو اب تقریباً میں اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک منتقل کرنے کی کوشش میں شاید ممکن ہے کامیاب رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی جو غیبت ہے اس کا مظہر ائمہ اطہار کو بنایا ہے، لیکن ائمہ اطہار کو جس انداز میں اللہ نے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں کیا، آخری امام وہ ساری صفات جو معصومین کے پاس ہیں ان کے ساتھ اللہ کی صفت کے مظہر ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں۔ لوگ ہو سکتا ہے کہ نگاہوں سے دیکھ بھی لیں، لیکن اس کے باوجود امام کی نظر ساری کائنات پر ہے، ایک ایک حصے پر ہے، ایک ایک ذرے پر ہے۔ یہ ایک خاصیت ہے جو اللہ کی غیبت کی ہے۔
اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل سورہ توبہ کی وہی آیت شریفہ جو تقریباً میں شاید پچھلے سال کی گفتگو میں بھی عرض کر چکا ہوں، اس مناسبت سے آئی تھی، یا ہو سکتا ہے نہیں بھی عرض کیا ہو لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے یہ حکم پہنچائے کہ قل اعملوا، اے پیغمبر آپ اپنی اس امت تک یہ پیغام پہنچا دیے کہ تم لوگ جو کرتے ہو کرو، قل اعملوا، جو چاہتے ہو کرو، لیکن یاد رکھنا قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارے سارے اعمال کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ صاحبان ایمان ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ صاحبان ایمان سے مراد کون ہیں؟ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ مؤمنون کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ہمارے نظریے میں اور برادران اہل سنت کے نظریے میں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ مؤمنون کو اللہ نے روئے زمین پر ولی بنایا ہے، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق مؤمنون سے مراد صرف اور صرف ائمہ اطہار ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے اعمال کو دیکھنے کا اختیار دیا ہے۔ ہم اور آپ کتنے بھی درجے کو اپنے بڑھا لے جائیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ بغل کے کمرے میں کون بیٹھا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زمین کے نیچے کوئی ہے یا نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ اوپر چھت کے اوپر کوئی بیٹھا ہے یا موجود نہیں ہے۔ حتیٰ اگر بیچ میں کوئی چیز حائل نہ بھی ہو، مثلا آپ بغل کے کمرے میں اس لیے نہیں دیکھ پا رہے کہ بیچ میں دیوار ہے، اگر دیوار بھی نہ ہو، یہاں سے آپ 5 کلومیٹر تک کوئی راستے میں چیز نہیں ہے، کوئی ایک شے بھی نہیں ہے، پھر بھی 5 کلومیٹر کے ادھر کھڑے ہوئے انسان کو آپ یہاں سے کھڑے ہو کے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نگاہوں کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن جنہیں اللہ رب العزت انسانوں کے عمل پر نظر رکھنے کا اختیار دیتا ہے، نہ وہاں دیوار حائل ہوتی ہے، نہ وہاں چھت کی بنا پر کوئی گیپ پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی پردہ رکاوٹ بنتا ہے، حتیٰ دوریاں بھی نگاہوں کے پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ صفت اپنے لیے قرار دی ہے اور یہی صفت اہل بیت اطہار کے لیے قرار دی ہے۔ اور اب اسی لیے آپ محسوس کریں بہت سے ایسے نادان، ناواقف اور جاہل قسم کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ ہم میں اور اہل بیت اطہار میں فرق کیا ہے۔ اگر سارے فرق ایک طرف قرار دیے جائیں، بس یہی ایک فرق بھی دیکھ لیا جائے، تو ہم میں اور اہل بیت اطہار میں بہت فرق ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی فرق یہی ہے، ہماری نگاہیں محدود ہیں، اہل بیت اطہار کی نگاہوں کو اللہ نے غیر محدود قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ جو غیبت اللہ رب العزت نے آخری امام کو قرار دی ہے، آئے گی گفتگو کہ بقیہ ائمہ اطہار کے لیے بھی اللہ نے یہ غیبت رکھی۔ لیکن آج جس بات کی طرف میں لے کے آپ کو جا رہا ہوں وہ غیبت کے دور میں امام سے ملنے والا فائدہ ہے کہ جس پر توجہ نہ ہونے کی بنا پر ہم یہ سوال سوچتے ہیں کہ کیوں امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے، جو حدیث میں خود ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اس دور غیبت میں مؤمنین یا یوں کہہ لیا جائے کہ عام مخلوقات پروردگار کے استفادہ کرنے، امام سے فائدہ حاصل کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ مشہور حدیث کہ جو غیبت نعمانیہ میں بھی متعدد روایتوں کتابوں میں ہے، فرمایا کہ اما وجہ الانتفاع بی، مجھ سے فائدہ لینے کی جو کیفیت ہے، وجہ لفظ آیا ہے، انتفاع یعنی فائدہ لینے کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ اما وجہ الانتفاع بی کالسحاب، کالشمس، معذرت، کالشمس۔ امام نے فرمایا کہ میری مثال سورج کی طرح سے ہے، اذا غیبتها عن الابصار السحاب، اس موقع پر جب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے سورج، کس بنا پر؟ اس لیے کہ درمیان میں بادل آ گئے۔ درمیان میں جس موقع پر آسمان پر، فلک پر یہ بادل آ جائیں، ہے سورج لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لیکن اگر جو شرح لکھی میں اس لیے بات کر رہا ہوں، اس میں 8 شرحیں اس کی لکھی گئی ہیں۔
امام کے وجود کا جو فائدہ ہے وہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے سورج کے بادلوں میں چھپے ہونے کے باوجود اس زمین کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے امام اگرچہ نگاہوں سے اوجھل ہیں، یہ نگاہیں بادلوں کی طرح سے ہیں اور امام سورج کی طرح سے ہیں، اس کے باوجود اس کائنات کے ذرے ذرے کو امام معصوم کے وجود سے فائدہ مل رہا ہے۔ میں پہلی مثال 8 مثالوں میں سے شاید کچھ عرض کر پاؤں، بقیہ اگر کسی دن وقت ملا تو عرض کروں گا۔ ایک مثال میں عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات، دوپہر کا وقت ہے، 2:30 بجے 3 بجے ہیں، سپہر کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت جو بھی ہو، مثلا 12 بجے کا وقت ہو، اچانک آسمان پر آپ دیکھیں کہ بادل آ گئے۔ اس بادل کے آ جانے کے باوجود وہ چیزیں کہ جو اس سورج سے زمین تک پہنچ رہی تھیں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا اس زمین پر موجود تمام درختوں کو انرجی چاہیے اور وہ انرجی کس سے مل رہی ہے؟ سورج سے مل رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وہ انرجی مل رہی ہے تو اب ان ساری چیزوں کی بنا پر یہ درخت ہیں کہ جو مثلا ان انسانوں کے لیے ان کے اہم کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آکسیجن پیدا کر رہے ہیں۔ یہ انسان زندگی پا رہا ہے اس لیے کہ درختوں سے اس کو آکسیجن مل رہی ہے۔ سورج چھپ گیا ہے، اس کے باوجود درختوں سے آکسیجن پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا ہے لیکن اس کے وجود کا فائدہ درختوں تک پہنچ رہا ہے، اور خود بخود انڈائریکٹلی یہ انسان ہے کہ جو سورج کے چھپے ہونے کے باوجود زمین پر سانس اسی آکسیجن کی لے رہا ہے اور زندگی پا رہا ہے۔ امام معصوم کی بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ رب العزت نے نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا، دیکھ نہیں پا رہا ہے انسان، لیکن جتنے امام کے وجود کے فائدے ہیں وہ سارے فائدے انسانوں تک پہنچ رہے ہیں، البتہ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ رہے تو انڈائریکٹلی پہنچ رہے ہیں۔ جیسے میں مثال دوں، روایتوں میں آخری امام کی زیارت کے موقع پر ایک جملہ ہے کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، امام کے وجود کی بنا پر یہ کائنات رزق پا رہی ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ رزق امام نگاہوں کے سامنے ہو تب بھی ملے گا، نگاہوں کے سامنے نہ ہو تب بھی ملے گا۔ جس کی ایک میں مثال دے دوں، ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، اور وہ رزق کا انتظام کرنے کے لیے ممکن ہے کہ پردیس میں ہو۔ باپ پردیس میں ہے لیکن اس کے نگاہوں سے غائب ہونے کے باوجود اس کے گھر میں بچوں کے لیے جو دسترخوان بچھ رہا ہے وہ اسی بنا پر کہ باپ نے محنت مزدوری کی، مشقت کی ہے، لہٰذا گھر میں دسترخوان بچھ رہا ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ تو ایک معمولی قسم کی مثال جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا امام معصوم سے۔ امام معصوم کو اللہ رب العزت نے واسطہ فیض بنایا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ذات ہم دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں لیکن مل سب کچھ انہی سے رہا ہے۔ کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ روایات کے مطابق روئے زمین کی بقا ہے امام معصوم کی بنا پہ۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، نہ ہو حجت پروردگار تو زمین مٹ جائے، فنا ہو جائے، تباہ، یہ روایت ہے، تباہ ہو جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب اگر زمین باقی ہے تو کس کی بنا پر؟ اس ذات کی بنا پر کہ جنہیں پروردگار نے اس روئے زمین پہ اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اب اگر زمین پہ درخت نکل رہے ہیں اسی ذات کی بنا پر، زمین پہ مثلا جانور موجود ہیں اسی ذات کی بنا پر، اس زمین پہ انسان حیات پا رہے ہیں اسی ذات کی بنا پہ، اگر سارے درخت ختم ہو جائیں انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، سارے درخت ختم ہو جائیں انسان کے پاس آکسیجن لینے کی صورتحال ختم ہو جائے گی، انسان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، زندگی گزارنے کا کوئی وسیلہ نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ختم ہو جائے گا۔ اب آپ یہ نہ کہیے کہ مجھے امام تو نہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن مجھے آکسیجن مل رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام موجود ہیں، مجھے غذا مل رہی ہے اس لیے کہ امام موجود ہیں، مجھے پانی مل رہا ہے اس لیے کہ امام موجود ہیں۔ اور اسی لیے ایک چیز اگر آپ توجہ فرمائیں، شارٹیج ہو جاتی ہے ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے بازار میں بہت ساری چیزوں کی،
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا چاول کی شارٹیج ہو گئی، کبھی ایسا ہوا کہ شکر کی شارٹیج ہو گئی، توجہ ہے نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کو اللہ نے ڈائریکٹلی انسان کے لیے قرار دیا ہے اس میں کبھی شارٹیج نہیں ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا کہ آکسیجن کی شارٹیج ہو جائے؟ کبھی نہیں ہوا آج تک. البتہ یہ کورونا میں آکسیجن کی شارٹیج نہیں ہوئی تھی، یہ بیماری کی بنا پہ ہمارا وجود آکسیجن کو لے نہیں پا رہا تھا، ورنہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، زمین پر اللہ نے آکسیجن سب کے لیے رکھی تھی. ورنہ اگر نہ آکسیجن ہوتی تو پھر کیوں یہ مصنوعی طور پہ آکسیجن مل جانے پر انسان کو زندگی مل رہی تھی. شارٹیج آکسیجن میں نہیں تھی، کمی انسانی وجود میں پیدا ہو رہی تھی. اللہ نے جتنی چیزوں کو انسان کے لیے قرار دیا ہے اس میں کبھی شارٹیج نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ ساری چیزیں زمین پہ آ رہی ہیں اور انسان بہتر طریقے سے ان سے فائدہ پا رہا ہے. امام کے وجود کا ایک عظیم فائدہ یہی ہے کہ امام روئے زمین پر نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن زمین کا چلتے رہنا، آسمان کے اوپر ستاروں کا موجود ہونا، آسمان پر سورج کا موجود ہونا، یہ تمام چیزیں اس بنا پر ہیں کہ اللہ رب العزت نے وجہ خلقت کائنات کے نمائندے کو زمین پہ باقی رکھا ہے. جب تک امام موجود ہیں یہ زمین بھی باقی رہے گی. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. ہمارے جعفر بھائی نے تاکید کی ہے کہ واقعہ ضرور عرض کروں، اور میری اپنی ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ واقعہ مناسبت سے ضرور ہونا چاہیے. تو اب مناسبت کے ساتھ واقعہ بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑا امام کے وجود کا فائدہ یہی ہے کہ یہ جو امام، چونکہ امام نے تشبیہ دی ہے اس سورج سے کہ جو بادلوں میں چھپا ہوا ہو، یہ بادلوں میں چھپا ہوا سورج کن لوگوں سے چھپا ہوا ہے؟ اب یہاں سے تھوڑی سی توجہ میں آپ کی چاہوں گا. کن لوگوں سے چھپا ہوا ہے؟ آپ کرلا میں موجود ہیں، بادل بیچ میں حائل ہو گیا، سورج نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر ڈونگری چلے گئے، اسی بادل کی بنا پہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ سعادت مل جائے، موقع مل جائے، سعادت تو نہیں ہے بہرحال، موقع مل جائے کہ آپ کسی طرح سے اپنے کو زمین کی وادیوں سے اونچائی پہ لے کے چلے جائیں، مثلا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائیں، مثلا ایروپلین میں آپ بیٹھ جائیں، تو اب نتیجہ کیا ہے؟ جس جگہ پر آپ نے زمین پر پلین میں قدم رکھا، مثلا اندھیری، وہاں جب آپ نے دیکھا تو اب پتہ یہ چلا کہ یہاں کے اوپر تو سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن اب آپ ذرا اونچائیوں پر گئے اور اب جب بادلوں سے خود کو آپ نے اوپر کیا تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہی سورج جو اندھیری والوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا تھا، وہی سورج اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کے معنی ہے کہ جس موقع پر سورج نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، پھر بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو اگر اپنے کو بلندیوں تک لے کر جائیں انہیں وہ سورج دکھائی دے گا. اللہ نے اپنے امام کو بھی غیبت کے پردے میں رکھا ہے، لیکن اگر کسی نے اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا کہ اب اس کی نگاہیں ان ساری رکاوٹوں کے باوجود اپنے امام کو دیکھ سکتی ہیں، تو اب نتیجہ یہ ہوتا ہے مقدس اردبیلی ہیں جو اپنے امام کو دیکھ رہی ہیں، علامہ ہلی ہیں جو اپنے امام کو دیکھ رہی ہیں، شیخ انصاری ہیں جو اپنے امام کو دیکھ رہی ہیں. اس کے معنی ہے غیبت ہے، یقیناً بادلوں میں امامت کا سورج چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے باکردار ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے، معاذ اللہ یہ کمی ادھر نہیں ہے، کمی کدھر ہے؟ جب ادھر سے یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کر دو کہ تم خود امام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہو، تو پھر حاضر نہ ہونا یہ ادھر سے نہیں، رکاوٹ ادھر سے ہے. پھر اگر اپنے کو انسان واقعی طور کے اوپر اتنا بلند کر لے جائے، میں اب جو واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے میں نے عرض کیا، انسان اگر اپنے کردار کو بلند کر لے، اور کبھی کبھی یہ موقع امام معصوم عطا کرتے ہیں جبکہ وہ کردار کو بلند کر نہیں چکا ہے، کر سکتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. ایک وہ انسان ہے جو آج تک اپنے کردار کو بلند کر چکا ہے، وہ اگر امام معصوم کو دیکھ رہا ہے
روایتوں کے مطابق بہت سارے موقع ہیں، آئے گی گفتگو کہ کیا غیبت کے دور میں اپنے امام کو دیکھا جا سکتا ہے، روایتوں کے مطابق ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ جس نے آج امام کی بارگاہ میں شرفیاب ہونے کی سعادت پالی، آج کے بعد سے اپنے کردار کو بدل دیا اس نے۔ ایسے بھی بہت سے افراد ہیں۔ بندر لنگا ایک ایسی جگہ ہے ایران کی کہ جو شاید کم نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یہ تقریباً وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں نارملی غیر شیعہ مسلمان رہتے ہیں، لہذا ذکر بھی کم آتا ہے ہم لوگوں کے درمیان۔ بندر لنگا کے امام جمعہ، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے اوپر امام جمعہ کو باقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے مثلا کسی شخصیت کو پسند کیا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے لگے، نہیں، امام جمعہ کے لیے باقاعدہ تقرر ہونا ضروری ہے۔ اس کی صفتوں کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ بندر لنگا کے امام جمعہ انہوں نے اچانک اپنی شیعیت کا اعلان کر دیا۔ غیر تھے، متوجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن اچانک انہوں نے اعلان کیا۔ یہ پورا واقعہ ایک کتاب چھپتی ہے فارسی زبان کی، انتظار، اس کی 5ویں جلد جو تقریباً شاید 2004 یا 2005 کی ہے، اس میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو میں فوٹو بھی بھیج سکتا ہوں۔ اور یہ واقعہ نقل کیا ہے خود بہت بزرگ مجتہد گزرے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی علیہ الرحمت والرضوان، انتقال کر گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغاخوئی کے بڑے نیک اور بہترین شاگردوں میں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دو بزرگ شخصیتیں، ایک آیت اللہ وحید خراسانی اور ایک شیخ جواد تبریزی، یہ دونوں بڑی عظیم شخصیتیں تھیں۔ یہ فقہ کے ماہر تھے، وہ اصول کے ماہر ہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی اصول میں بے نظیر شخصیت ہیں، اور شیخ جواد مرحوم علیہ رحمت والرضوان فقہ کی دنیا میں بے نظیر انسان تھے۔ یہ دونوں کو پروردگار نے آیت اللہ العظمیٰ آغاخوئی کے شاگردوں کے درمیان ایک ممتاز شخصیت بنایا۔ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی علیہ رحمت والرضوان نے یہ واقعہ نقل کیا اس وقت کہ جب یہی بندر لنگا کے امام جمعہ نے آ کر ان کے ہاتھ پر اعلان کیا کہ میں شیعیت کا اعلان کر رہا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے 2-3 منٹ بات آگے بڑھ جائے، لیکن آج سن لیجیے آپ۔ انہوں نے واقعہ نقل کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بندر لنگا کے امام جمعہ نے کیوں شیعیت کا اعلان کیا، صرف اس بنا پر کہ ان کو آخری امام نے ایک نصرت کے ذریعے سے مشکلات سے بچا لیا تھا۔ معمولاً وہ افراد کہ جو اپنے امام کو پہچانتے ہیں، ان کا امام سے مدد لینا اور ہے، جو امام کو نہیں پہچانتے ان کا مدد لینا اور ہے، دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں ریسرچ اور تحقیق کر کے شیعیت کو اختیار کرنے والوں کا درجہ ان سے بلند ہے کہ جو خاندانی طور پہ شیعیت کو اختیار کیے ہوئے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ وہ انسان کہ جس نے کہاں مشکل آن پڑی تھی کیسے مدد کیا۔ انہوں نے پیسہ جمع کیا، نہیں پتا آپ کے علم ہے یہ بات نہیں، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ایران میں جو قالین ملتے ہیں، یہ قالین آپ کے سامنے بچھے ہوئے ہیں، یہ قالین 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو مشین سے تیار ہوتے ہیں، جن کی قیمت زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو دستی ہوتے ہیں، جو ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں، یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، تقریباً 4-5 برابر قیمت ہوتی ہے۔ مثلا ایک اچھا قالین آپ لینے جائیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو 50,000 میں مل جائے انڈین، لیکن اگر آپ نے اسی قالین کو دستی طور پہ خریدا، دستی بنایا گیا تھا، تو تقریباً 2.5-3 لاکھ کا پڑے گا آپ کو۔ 5 برابر قیمت ہو جاتی ہے اس کی، بڑھ جاتی ہے، 6 برابر بھی قیمت ہو جاتی ہے، بڑے قیمتی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی صاف صفائی بھی الگ ہوتی ہے، ان کا دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دستی ہیں اور بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بڑا شوق تھا انہیں کہ میرے گھر میں، اچھا آپ جانتے ہیں ایرانی کلچر میں قالین کی بڑی اہمیت ہے، قالین ہونا چاہیے گھر میں، ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین ہو اور فرش خالی ہو، فرش نہ ہو وہاں کے اوپر۔ بڑی تمنا تھی کہ میرے گھر میں جو فرش ہو وہ دستی قالین ہونا چاہیے۔ اچھا اس کام کے لیے پیسہ چاہیے، رقم چاہیے، محنت کی تھی انہوں نے، کافی مشقت کی اور رقم جمع کی تاکہ ایک دستی قالین کو خرید کے اپنے باہری کمرے میں رکھ سکیں، تاکہ آنے والے لوگوں کے درمیان وہ قالین رہے تو ذرا اچھا لگے وہ میرا کمرہ۔ تمنا تھی، اچھا کوئی عیب بھی نہیں ہے، انسان کا حلال طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، یہ اللہ نے پوری اجازت دی، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔
انہوں نے رقم جمع کی اور کافی وقت لگ گیا اس رقم کے جمع کرنے میں، اور پھر یہ گئے، انہوں نے جا کر دکان کے اوپر وہ بغل کے کسی، چونکہ یہ دستی قالین معمولاً گاؤں میں زیادہ بنتے ہیں، شہروں میں لا کے فروخت کیے جاتے ہیں تو ان کا آنے آنے کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اور شو روم والے پھر اور اس کا کرایہ الگ سے لے لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے پاس کے کسی گاؤں میں جا کر، کہ لوگ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کسی سے خریدا جائے، گئے پاس کے کسی گاؤں میں، قالین پسند کیا، خریدا، اور لے کے واپس آنے کے لیے انہوں نے گاڑی والے سے بات کی، یہ جو وانٹ ہوتی ہے کہ تم میرے اس قالین کو پہنچا دو میرے گھر تک۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، پیسہ بھی طے ہو گیا، مقام بھی طے ہو گیا، منزل طے ہو گئی، وہ قالین لے کے آ رہا تھا۔ جس موقع پر یہ اپنے گھر پہنچے، اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان جب اپنے گھر پہنچے گا تو پہلا کام یہی کرے گا کہ گاڑی سے اترے گا، اور اس کے بعد پھر پیچھے آئے گا، کہے گا کہ بھئی ابھی قالین اتارو، یہ سامان اتارو، میرے گھر پہنچاؤ۔ یہ گاڑی سے اترے کہ اس سے کہیں کہ اب ذرا آؤ پیچھے میری مدد کرو تاکہ یہ قالین اتاری جائے، اتنی دیر میں جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ گاڑی سے اتر گئی ہیں، اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر لیا اور گاڑی لے کے بھاگا۔ اچھا اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی چارہ ہی نہیں، کیا کر سکتی، اس لیے کہ تو بھاگ گیا۔ اب یہ تھوڑی دور تک تو دوڑے، لیکن جب تک وہ اس تک پہنچے وہ کافی دور نکل چکا تھا۔ اچھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہوگا نہیں، کوئی راستہ ہوگا نہیں، یہ خود کو یعنی مثال کے طور پہ اپنا قالین حاصل نہیں کر پائیں گے، وہ لے کے بھاگ گیا۔ اب یہ بیچارے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے، خود آیت اللہ جواد تبریزی نے بیان کیا کہ مجھ سے کہا انہوں نے کہ میں گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوں، کبھی بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اٹھ جاتا ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا، میری وائف انتظار کر رہی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ میں قالین لے کے آ رہا ہوں، اور قالین لے کے بھی آیا، دروازے سے چلا گیا، میں کروں تو کیا کروں، بڑے بے چین پریشان، کبھی رو رہے ہیں، کبھی آنسو پوچھ رہے ہیں، یہ بھی خوف کہ کوئی بچہ اچانک گھر سے نکل پڑا تو وہ دیکھ لے گا، کیا کہوں گا میں اس سے، وائف نے پوچھ لیا اگر آ گئی باہر تو کیا، ایک عجیب کیفیت ان کی۔ اچھا کوئی راستہ بھی نہیں ان کے پاس، کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس موقع پر اچانک یہ احساس پیدا ہوا، یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اس موقع پر انسان اپنے امام سے فریاد کرے۔ لوگ ہم پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے امام سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ان سے ملتا ہے، نہ ملتا ہوتا تو ہم بھی نہ مانگتے۔ انہوں نے اچانک ان کو یاد آیا کہ یہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے امام زندہ ہیں، اور آج میں مشکل میں گھرا ہوں، اگر وہ امام ہیں تو میرے بھی تو امام ہیں، میرا نہ ماننا ان کی امامت کے دائرے کو محدود تو نہیں کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ مثلا کوئی شخص کہہ دے کہ آپ امام نہیں ہیں تو ان کی امامت محدود ہو گئی، بس ماننے والوں کے درمیان ہے۔ اچھا پڑھی لکھی شخصیت ہے، امام جمعہ ہے، عالم ہے، کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ واقعاً اگر وہ امام ہیں تو میرے بھی امام ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو بہترین موقع ہے ابھی آزما لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں مانتا ہوں، نہ پہچانتا ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کوئی ایک شخصیت روئے زمین پر ضرور ہونی چاہیے جو نمائندہ پروردگار ہو۔ آپ اگر واقعی نمائندہ پروردگار ہیں، حجت پروردگار ہیں، امام معصوم ہیں روئے زمین پر، اللہ کی طرف سے آپ مقرر شدہ ولی ہیں، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میری اس بڑی مشکل سے مجھے نجات عطا کر دیجیے، اور اگر آپ نے نجات دے دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے مذہب کو اختیار کر لوں گا، آپ کو امام مان لوں گا، اور اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ پھر اگر نہیں میرا کام ہوا تو مائک تو میرے پاس رہتا ہے، نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے، پھر میں اعلان کروں گا کہ یہ شیعہ جتنے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں، غلط کہتے ہیں، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں مدد کرنے والا، کہنا اور ہے، ماننا اور ہے، مدد کر دینا اور ہے، میں پھر مائک کے اوپر اعلان کروں گا اپنا۔ انہوں نے کہا میں اسی پس و پیش میں تھا اور بار بار فریاد کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اچھا ایسا جب موقع آتا ہے، انسان جب خطاب کرتا ہے کسی ولی پروردگار سے تو دونوں پہلو اس کے دل میں ہوتے ہیں، نہ جانے دعا قبول ہوگی یا نہ جانے قبول نہیں ہوگی، یہ دونوں پہلو کے درمیان کشمکش ہوتی ہے۔ آپ امام معصوم کے سامنے بھی جاتے، کربلا معلیٰ جاتے ہیں، اب یہ احساس نہ جانے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس درمیان انسان یہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حالات کیسے ہیں، حالات کی چینجنگ اس کو قوت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ ایک پورا تفصیلی گفتگو جس میں مجھے نہیں جانا ہے۔ اچانک
انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہی گاڑی والا جو میرے قالین کو لے کے بھاگا تھا وہ آیا میرے دروازے پر آ کے رکا. مجھ کو دیکھا کہ اس عالم میں دروازے بیٹھ چکا تھا, دروازے بیٹھا ہوا ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے اس قالین کو اتار کے رکھنا کہاں ہے. انہیں بڑا تعجب ہوا, کہا بھائی تم تو بھاگ گئے تھے, تم یہاں تک واپس کیسے آئے؟ تم تو بھاگ گئے تھے, میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں رہ گیا تھا. اس نے کہا کہ میں تو بھاگ گیا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھ پر آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں بچا تھا. بالکل آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے, اس لیے کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں ہی نہیں. میں تو سامان لے کے, آپ نے کہا تھا لے کے آ گیا ہوں. اس گاؤں میں بھی بتایا اس نے کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. اس گاؤں آیا تھا سامان اتارنے کے لیے, واپس جا رہا تھا, آپ نے روک لیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس شہر میں بھی سامان پہنچا دیتے ہیں. میں نہ اس شہر سے متعلق ہوں نہ اس گاؤں سے متعلق ہوں, مجھے آپ یقیناً نہیں پکڑ سکتے تھے. لیکن جس موقع پر میں اپنے گھر بھاگ کے پہنچا, یہاں پاس میں بتایا اس نے کہ کوئی گودام تھا میرا رکھا ہے یہاں پہ میرے جان پہچان والے کا, میں اس گودام تک پہنچا اور میں نے سوچا کہ چپکے سے قالین کو یہاں چھپا دیا جائے اور پھر وہاں اپنی گاڑی لے کے میں چلا جاؤں گا. 2-4 ہفتے کے بعد آ کے قالین اٹھا لے جاؤں گا. نہ اس کو پتا ہے کہ قالین کون سی ہے, نہ کسی اور کو پتا ہے, چھپی رہے گی قالین. ایسے لے کے جاؤں گا تو ہر طرف پوچھا جائے گا. کہ میں نے سوچا کہ اس کے گودام میں اس قالین کو اس گیراج میں چھپا دیا جائے اور پھر واپس میں چلا جاؤں گا, پھر بعد میں آ کے لے جاؤں گا. اپنے دوست سے میں نے بات بھی کر لی اور اس کے گیراج میں جب داخل ہوا گاڑی لے کر, اب جب میں نے اس کو اتارنا چاہا تو لاکھ میں نے کوشش کی, اس گاڑی سے وہ قالین اترا ہی نہیں. ایسا اس میں جام ہو گیا تھا. ابھی تک کہتا ہے اس کا بیان, ابھی تک میں متوجہ نہیں تھا, بالکل جام ہو گیا تھا. اس کے بعد اب میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے قالین لے کے ہی میں اپنے شہر چلا جاتا ہوں. اب جو میں نے سوچا کہ اس گیراج سے باہر نکلا جائے تو اب میں نے لاکھ کوشش کی, وہ گیراج کا جو دروازہ جو آٹومیٹک تھا وہ نیچے جو بند ہوا تو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اچھا آٹومیٹک میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ریموٹ ہے تب تو کھول دیں گے, ریموٹ نہیں ہے تو پھر مالک چاہیے کہ جس کے پاس ریموٹ ہوگا. کہ میں بڑی پریشانی میں, بات کیا ہے, اچانک مجھے اس وقت احساس ہوا کہ بقیہ لوگ تو الگ ہوتے ہی ہیں, جن کا مال تھا وہ مولانا صاحب ہیں, اور اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دعا, کوئی پاور, کوئی طاقت, کوئی ایسا علم ضرور ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ بندش پیدا کر دی ہے اور میں اس قالین کو اپنا نہیں بنا پاؤں گا. میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں قالین لے جا کے مولانا صاحب کو واپس کیے دیتا ہوں اور میں نجات پالوں گا, ان سے معافی مانگ لوں گا, میں چلا جاؤں گا. کہ جیسے ہی میں نے ارادہ کیا دروازہ کھل گیا. میں یہ قالین آپ کو واپس کرنے آیا ہوں, اتنا بتا دیجئے کہ وہ دعا کون سی ہے کہ جس کی بنا پہ آپ نے اپنے مال کو چوروں سے, لٹیروں سے بچا لیا. انہوں نے کہا میں نے دعا مانگی تھی, پڑھی نہیں تھی. میں نے جو شیعوں کے امام ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو نجات دے دیجئے, میں آپ کو امام مان لوں گا. اب آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کا جب معجزہ سامنے آتا ہے تو اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ عالم دین, نہ صرف یہ کہ اتنا علم ہونے کے باوجود, یہ منصب ہونے کے باوجود, یہ اختیارات ہونے کے باوجود آج امامت کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے امام معصوم کے عقیدے کو اختیار کیا, بلکہ اس چور کو بھی نیک بنا دیا اور اس نے بھی اہل بیت اطہار کا عقیدہ اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے میں برائیاں چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت اطہار کا شیعہ بن کے زندگی گزاروں گا. اس واقعے کو سننے کے بعد جتنا آپ کے دلوں کو خوشی اور مسرت ہوئی ہے اتنا ہی ہمیں خود کو ٹٹولنا بھی ہوگا. کیا ہم نے بھی اس محکم عقیدے کے ساتھ اپنے امام کو مانا؟ وہ تو آج اپنی زندگی کو تبدیل کرنے جا رہا ہے. جو آج امام کو مان رہا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے وعدہ کر رہا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا. تو ہم نے تو امام کو اپنے وجود سے, بچپن سے, پیدائش سے مانا ہے. کیا ہم نے اپنے امام سے ایسا وعدہ کیا؟ اور پھر بھی امید یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں جب مشکل میں آئے تو وہ ہماری مدد کریں. ون وے ٹریفک تو نہیں ہے. اتنا اپنے کردار کو انسان بلند کرے کہ پھر یہ انسان امام معصوم کو پکارے تو فوراً مدد آ جائے. یہ کردار کی بلندی ہے. لہٰذا
ہمیں بھی اپنے سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے یہ مجالس عزا کہ جن میں سرکار سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ انسان کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، انسان کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو جائے کہ پھر جہنم کی طرف جانے والا حر امام حسین کی برکت سے جنت کی طرف چلا آئے۔ یہ مجلسوں کا مقصد ہے، اور یقین جانیے جتنا زیادہ آپ کو آخری امام سے محبت ہے اتنا ہی زیادہ، یا یوں کہہ لیا جائے جملے بدل کے کہ جتنی آپ کو کربلا سے محبت ہے، جتنی امام حسین سے محبت ہے، اتنی ہی آخری امام کے ظہور کا بھی آپ کو انتظار کرنا ہے، اس لیے کہ کربلا کا انتقام اسی آخری امام کے ذریعے سے لیا جانا ہے۔ میں ابھی جو گزشتہ مجلسیں آپ کے درمیان پڑھی تھی ان میں یہ بات عرض کی تھی کہ آخری امام ہی سرکار سید الشہداء کے خون ناحق کا انتقام لیں گے، منتقم خون حسین آخری امام ہے۔ اور سب سے زیادہ، میرا وقت آج پورا ہو گیا ہے لہٰذا اس طرف نہیں جاؤں گا، سب سے زیادہ آخری امام نے جو آنسو بہائے ہیں وہ سرکار سید الشہداء پہ آنسو بہائے۔ ہم آپ کیا روئیں گے امام حسین پر؟ روتا تو وہ وارث حسین ہے جو صبح و شام ماتم کر رہا ہے، گریہ تو وہ کر رہا ہے کہ جن کا یہ بیان ہے کہ میں لَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمَا، میں آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہوں۔ اتنا درد ہے امام حسین کے لیے آخری امام کو، اور ہاں کیوں نہ ہو جن کی نگاہوں کے سامنے سارے واقعات کربلا ہوں، ہم آپ سنتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے ہیں، جو پورے واقعات کو دیکھ رہے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ اور اسی پر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب آخری امام کا یہ عالم ہے تو کوئی امام حسین کے دل سے پوچھے کہ امام حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک دوپہر ہے کہ جس دوپہر میں امام حسین پہ ساری مصیبتیں گزر گئیں، اور پھر ہمارا کروڑوں سلام ہو امام حسین کی اس چاہنے والی بہن پر کہ جس نے سارے واقعات کو برداشت کیا ہے، اور پھر شہادت عظمیٰ کے بعد اسی میدان کربلا میں جناب زینب علیہ مقام نے ان مصیبتوں کو برداشت کیا ہے کہ جنہیں ایک عام انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ ہاں کوئی زینب کے دل سے پوچھے خیموں کا جلایا جانا کسے کہتی ہیں، کوئی زینب سے پوچھے بچوں کے خیموں سے نکلنا اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ جانا کسے کہتی ہیں، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ خیموں سے بے پردگی کے ساتھ باہر نکلنا کسے کہتی ہیں، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ وقت کے امام کو بچانا کسے کہتی ہیں۔ لیکن ہاں عزاداروں، یہ ماں بیٹی کا کردار ہے۔ کل مدینے میں جناب سیدہ نے وقت کے علی کو بچایا تھا، دربار سے بچا کے گھر میں لے کے آئی تھی، اور آج میدان کربلا کی زہرا نے اپنے وقت کے امام کو جلتے ہوئے خیمے سے بچایا ہے۔ لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، شہزادی جب مدینے میں آپ نے امیر المؤمنین کو بچایا تھا تو اس موقع پر امیر المؤمنین کو بچا کے آپ اپنے گھر میں لے کے واپس آئی تھی، لیکن ہائے کربلا کی زہرا اب جب وقت کے علی کو بچا کے نکلی ہیں، خیمے جل چکے ہیں، نہ اب کوئی فرش بچا ہے، نہ کوئی سایہ کرنے کے لیے چھت بچی ہے۔ زینب سے کوئی پوچھے اپنے بھتیجے کو بچا کے زینب لائی تو ہیں، لیکن صحرا میں کہاں بٹھائیں، صحرا میں کہاں لٹائیں؟ اے بیٹا سجاد، زمین بھی گرم ہے جس پر مجھے لٹانا پڑ رہا ہے، آفتاب کی روشنی ہے، تمہارا بدن بھی اس کی بنا پہ گرمی محسوس کر رہا ہوگا، لیکن ہاں زینب نے سید سجاد کو بچایا۔ اور اس کے بعد عالم یہ ہے جناب زینب نے ساری بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا، کبھی ادھر گئیں ساری بیویوں کو لے کے ایک جگہ پہ آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے لے کے آ رہی ہیں۔ لیکن سنو عزاداروں، اسی درمیان زینب کی نگاہوں نے یہ بھی دیکھا نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ جو میدان کربلا میں اب جو نکلے ہیں تو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے یہ بچے دنیا سے شہید ہو گئے۔ جناب زینب نے ان بچوں کو بھی لیا،
خیمے تو نہیں ہیں، لہٰذا ان بیویوں کے درمیان لا کے ان جنازوں کو رکھا گیا۔ اے ماؤ، تمہیں ان بچوں کا میں پرسا دیتی ہوں، اور بس میں نے مجلس کو مکمل کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب میدان کربلا میں سورج ڈوب چکا تھا۔ زینب کی نظر نے سارے بچوں کو تو دیکھا، لیکن وہ ننھی سکینہ نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ جس کو حسین نے زینب کے حوالے کیا تھا۔ زینب نے تلاش کرنا شروع کیا میدان کربلا میں۔ زینب کبھی آگے جا رہی ہیں، کبھی پیچھے آ رہی ہیں، کبھی ترائی میں جا رہی ہیں، کبھی نہر فرات کی طرف آ رہی ہیں۔ میری سکینہ کہاں ہو؟ اے بیٹی سکینہ، مجھے آواز دو۔ اچانک ایک طرف سے آواز آنی شروع ہوئی، اے زینب ذرا آہستہ بولو، میری سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ اب جو آگے بڑھی دیکھا ایک جنازہ ہے جس پر ظاہری لباس بھی نہیں ہے، جس کے بدن پہ سر بھی نہیں ہے۔ زینب نے دیکھا ننھی سکینہ سینے پہ سر رکھ کے سو رہی ہے۔ اے بیٹا سکینہ، آؤ چلو، ساری بیویاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، لیکن اے بیٹا بس اتنا بتا دو، تم نے پہچانا کیسے کہ یہ تمہارے بابا کے جنازہ ہے؟ اس لیے کہ ظاہری لباس بھی نہیں ہے، سر بھی نہیں ہے۔ آواز دیتی ہے پھوپھی اماں، جب رات کا وقت آیا میں صحرا کی طرف نکلی، اپنے بابا کو آواز دے رہی تھی، اچانک آواز آنی شروع ہوئی، الیہ الیہ یا بنی، اے بیٹا تمہارا انتظار تمہارا بابا کر رہا ہے، آؤ حسین کے سینے پہ سو جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔